ملک میں اور کسی چیز کی تعداد بڑھے نہ بڑھے لیکن گدھوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور قومی راز اسے سمجھنا چاہیے. مطلب اتنی دیر میں یہ خبر لیک ہوئی ہے، حالانکہ یہاں تو بڑی بڑی خبریں بڑی جلدی جلدی لیک ہو جاتی ہیں اور پھر ایسے وائرل ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے باقاعدہ ایک اقتصادی سروے رپورٹ میں. بتایا گیا ہے کہ اب تعداد جو ہے وہ بڑھ کر کے 2018-19 کے مقابلے میں 56 لاکھ ہو گئی ہے. یعنی پاکستان میں گدھوں کی تعداد 56 لاکھ ہو گئی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، اس میں سیاسی گدھے شامل نہیں ہیں. وہ جو جیتے گا بھائی جیتے گا، آوے گا بھائی آوے گا، اور اس کے بعد صبح شام ذلیل ہوتے ہیں. صبح شام ذلیل ہوتے ہیں، کبھی نوکری کے لیے، کبھی کسی لائسنس کے لیے، کبھی اپنے محلے کا گٹر صاف کروانے کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے، کبھی پانی کے لیے، کبھی دوا کے لیے. دارو کے لیے نہیں کہوں گا، دارو کے لیے یہاں کون خوار ہوتا ہے. ایک اور اہم ترین بات، اس میں وہ گدھے بھی شامل نہیں ہیں جو سوشل میڈیا بریگیڈ کے طور پر 250 روپے میں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں صبح شام. کوئی بھی ہوں، اس میں وہ گدھے شامل نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ان گدھوں کی فکر چھوڑ کر کے ہمیں 56 لاکھ گدھوں کی ان کی افزائش تو کسی نہ کسی طرح ہو جائے گی، لیکن ہمیں ان گدھوں کے بارے میں زیادہ متفکر رہنا چاہیے کہ جن کی تعداد آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کھانے کو روٹی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن آئے گا بھئی آئے گا، آئے گا بھئی آئے گا. کچھ لوگ اپنی دل کے چھالے پھوڑتے ہیں، عمران خان زندہ باد، کچھ کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، کچھ کہتے ہیں الطاف بھائی زندہ باد. یہ والے گدھے اس میں شامل نہیں ہیں. جو اقتصادی سروے ہوا اس میں یہ والے گدھے شامل نہیں ہیں. اس میں وہ پیور گدھے شامل ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جو ڈھینچوں ڈھینچوں کرتے ہیں. خان صاحب کو یہ سمجھائیں کہ انہیں انسانوں کی طرح پالے جانے والے جانوروں سے بھی شکوہ ہے. موصوف ایک دن کسی منچ پہ چڑھے، کسی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کر کے کسی پلیٹ فارم پہ گائے اور بھینسوں سے بھی شکوہ کر رہے تھے کہ ہماری گائے اور بھینسیں بھی جو ہیں وہ صحیح دودھ نہیں دیتی. چائنا کی بھینسوں کو دیکھو. وقفے سے پہلے جب میں نے یہ کہا کہ اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنسے ہوں گے، مسکرائے ہوں گے. شاید میں نے ایک تفنن طبع کے تحت بات کی. نہیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ احسن اقبال صاحب، پچھلے سال گدھوں کی تعداد 56 لاکھ تھی، اس سال 57 لاکھ کیوں ہو گئی؟ دیکھیے، جس ملک کے اندر تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ پھر گدھوں کی تعداد میں تو اضافہ ہونا ہے نا. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ترجیحات کو ٹھیک کریں، معیشت کو ٹھیک کریں، وہ سپیس پیدا کریں بجٹ کے اندر. میں نے ابھی آپ کو شاید ذکر کر رہا تھا وقفے کے دوران، 2018 میں جب میں نے یہ منصب چھوڑا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1 کھرب کے اوپر برابر تھا. اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے ڈیفنس سے نکال کے پیسہ ڈیولپمنٹ میں ڈالا یا ڈیولپمنٹ سے نکال کے ڈیفنس میں ڈالا، دونوں کو ان دیئر اون رائٹ، چونکہ سپیس پھیلی. آج جب میں آیا ہوں تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ آدھا ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آدھا ہو گیا ہے اور اگر ہم نے 1000 ارب 2018 میں رکھا، آج ہم 700 ارب 4 سال کے بعد رکھ رہے ہیں، اور آپ انفلیشن دیکھیے، آپ قوم کی ضروریات دیکھیے، یو آر انڈر فنڈنگ ڈیولپمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک اور انڈیکیٹر لے لیں. انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری جو ٹرشری انرولمنٹ ہے وہ نصف سے بھی کم ہے. وی نیڈ ٹو ڈبل آر یونیورسٹیز اینڈ کالجز اوور نائٹ. اگر ہم نے ان کے برابر بھی آنا ہے، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کا ابھی ایچ ای سی پچھلے 4 سالوں میں دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا حال کیا ہم نے. اس کو توڑ دیا، اس کو بند کر دیا، اس کے پیسے بند کر دیے، یونیورسٹیاں تنخواہیں دینے سے عاجز ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں بحثیت قوم اب ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اور یہ کوئی حکومت 1 2 3 سال میں نہیں کر سکتی. دیکھیے 75 سال کی جو خامیاں ہیں، کوئی بھی حکومت اگر کہے کہ میں 1 مہینے میں یا 1 سال میں ٹھیک کر لوں گی، نہیں. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اور ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بنانا پڑے گا. یہ ہماری ترجیحات ہیں اور ان سے ہم ڈیویٹ نہیں کریں گے. اور میں پھر دہراؤں گا کہ آج ملک کی سلامتی کو وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ the battles for the future of countries are being fought in classrooms and laboratories. میدان جنگ میں اب جنگیں نہیں ہو رہی. آج قوموں کی مستقبل کی جنگ ان کے کلاس رومز میں اور ان کی لیبارٹریز میں ہو رہی ہے کہ وہ ریسرچ کیسی کر رہی ہیں اور وہ اپنی نسل کو تعلیم کیسی دے رہی ہیں. تو دس از دا آنسر کہ اگر ہم وسائل پیدا نہیں کریں گے جس سے اپنی تعلیم کو ہم ترجیح دے سکیں، تعلیم اور صحت ہیومن ریسورس کو بلڈ نہ کریں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گدھے کیوں بن رہے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو میری معلومات ہیں، کافی چونکہ چائنا میں وہ کچھ ان کی فارما انڈسٹری میں وہ دوائیاں بناتے ہیں جس میں وہ
ڈونکی میٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان سے نہیں بلکہ افریقہ سے یہ ان کی گدوں کی کافی میٹ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے چائنا میں, تو اس لیے بھی لوگوں نے اب اس کو تھوڑا امید ہے کہ ڈونکی میٹ جو ہے وہ لاہور کے ریسٹورنٹس پہ کبابوں کی صورت میں پیش نہیں کیا جاتا.